لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، توجہ فرمائیں۔ آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جس محفل کی تلاش کے اندر فرشتے زمین کے اوپر چکر لگا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کون سی وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہو رہا ہے، کلام پڑھی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی تعریفات ہو رہی ہیں۔ اور آج اس محفل کے بعد جب فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ پوچھیں گے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ جی تیری زمین پہ اپنی جو ذمہ داری ہے یہ پوری کر کے آئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں کیا ذمہ داری پوری کر کے آئے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ ہم تیری زمین پہ گئے تھے اور 259 عیسوی میں تیرے بندوں نے محفل کو سجایا تھا، جس محفل کے اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا یا پیارے محبوب علیہ السلام کی حدیث پڑھی جا رہی تھی، تو اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی، اللہ رب العالمین کہیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج میں نے ان بندوں کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں
تو میں آپ احباب کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر انسان کی دو حالتیں ہیں۔ انسان ہوتا ہے یا انسان سفر میں ہوتا ہے یا حضر میں ہوتا ہے، انسان مجلس کے اندر ہوتا ہے یا تنہا ہوتا ہے، یا اس کائنات کے اندر انسان گناہ کی حالت میں ہوتا ہے، ایک انسان نیکی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور دنیا کائنات کے انسانوں توجہ سے سماعت فرمانا، میں ایک تڑپ لے کر آیا ہوں کہ آپ کو اس مسئلے پہ آپ کی کچھ نہ کچھ رہنمائی کر جاؤں۔ دنیا کائنات کے انسانوں، یہ انسان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے اور آخرت میں بھی نفع دیتی ہے، اور دنیا میں اگر وہ نعمت انسان کے پاس ہے اور دنیا کائنات کے لوگوں دوسرے انسان اس کو دیکھ کر تڑپتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں اور در در کے چکر لگاتے ہیں، کاش میرے نصیب بھی ایسے ہو جائیں اور میرا کردار بھی ایسا ہو جائے اور میرے نصائب بھی ایسے ہو جائیں اور میرا ضمیر بھی ایسا ہو جائے اور میری سیرت بھی ایسی ہو جائے اور میرا بولنا بھی ایسا ہو جائے اور میرا اخلاق بھی ایسا ہو جائے اور میرا سننا بھی ایسا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ کیوں ہے؟ یہ وجہ کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر اطمینان ہے، اس کے اندر نفس کو سکون ہے، اس کے اندر نفس راضی رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا جس انسان کا دل اطمینان کے اندر ہے اور جس انسان کا مزاج جو نرم ہے اور جس انسان کا یہ ضمیر جو ہے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ منور ہے، اللہ کے پیارے محبوب کی حدیث سے منور ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، اس کا منشور یہ ہے میرا آئیڈیل قرآن ہے اور اس کی جو بول ہے، اس کا جو پکار ہے، اس کا جو اعلان ہے اور اس کے جو انسان کی جو محنت ہے وہ یہی ہے کہ قرآن میرے زبان پہ بھی ہو، میرا جو قرآن ہے میرے کانوں پہ بھی نافذ ہو، اور قرآن جو ہے میرے معاملات کے اندر بھی ہو، اور جو قرآن ہے یہ میرے گھر میں بھی ہو، یہ جو قرآن ہے یہ معاشرے کے بھی اندر ہو، یہ جو قرآن ہے ہماری مجلس کے اندر بھی ہو۔ یہ دل بڑا ہی قرآن کے ساتھ منسلک ہے، اتنا اطمینان کے ساتھ ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی سے بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں، آؤ یہ دنیا سے نکل کر کے آؤ، یہ دنیا کے جال سے نکل کر آؤ، یہ دنیا کے مال و متاع سے نکل کر آؤ، یہ دنیا کی ڈھیروں دولتوں سے نکل کر آؤ، آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، آؤ اس راحت اور سکون اور کامیابی اور ترقی کی طرف۔ جو چیز جو انسان کو دنیا میں بھی ترقی دے اور آخرت میں بھی ترقی دے، وہ چیز قرآن ہے، وہ چیز حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آئندہ نوجوان کے اندر چور تو بغیر گزارا نہیں، آئندہ نوجوان کے اندر یہ
فراڈ تو علاوہ کامیابی نہیں، آئدہ تاجر کہندا کہ ملاوٹ تو بغیر کامیابی نہیں، میں کہنا اے کامیابی نہیں، اے اللہ دی ناراضگی دا سبب بے، اے اللہ دے رسول دی محبت تو یہ نہ بھاگنا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، معلومات کے لیے جینا نہیں ہے، اس مشہوریت تشہیر کے لیے جینا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں آؤ قرآن کی طرف، نفع ملے نہ ملے تو یہ نفع ملے گا جو سچ بولے گا، اللہ کے ہاں سچا لکھا جائے گا۔ اللہ نے سچ کو یہ نیکی کہا ہے، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جنت کامیابی ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، دنیا کے کائنات لالچی انسان کی جو منشور ہے اپنے ذہن سے نکال دو، اپنے ذہن سے نکال دو، اپنے ذہن سے نکال دو۔ کامیابی چاہتے ہو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، اگر انسان کے پاس اما شاکرا و اما کفورا، یہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک انسان شکر کرتا ہے، ایک انسان جو ہے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، ایک انسان ہے بے صبری کرتا ہے، ایک انسان صبر کرتا ہے، ایک اللہ والی بات کرتا ہے، ایک شیطان والی بات کرتا ہے، اور ایک قرآن و حدیث والی بات کرتا ہے، ایک دنیا کے یہ رنگینیوں کی بات کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک دو چیزیں ہیں، ایک چیز دونوں چیزیں انسان کو پسند لگتی ہیں، انسان کے مزاج کے مطابق ہے، انسان کو گناہ بھی اچھا لگتا ہے، انسان کو گناہ کی لذت بھی بڑی آتی ہے، انسان کو گناہ کے اندر بڑائی ہی سرور آتا ہے، اور گناہ کے اندر انسان کو بڑی کامیابی نظر آتی ہے، اس گناہ کے اندر بڑی ہی ویلیو نظر آتی ہے، اس گناہ کے اندر انسان کو۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، اس ادنا سے فقیر سے ایک سوچ لے لو، ایک فکر لے لو، ایک منشور لے لو، اور دنیا کائنات کے انسانوں آؤ اس پلیٹ فارم پہ کہ یہ لذت جو ہے، جس لذت کا اللہ نے کہا ہے، اور جس یہ مزے کا اللہ نے کہا ہے، اس مزے کو لینا ہے، قرآن کو لینا ہے، اللہ کے فرمان کو لینا ہے، اللہ کے پیغام کو لینا ہے، اللہ کی بات کو لینا ہے، اللہ کی آیات کو لینا ہے، اللہ کی آیات کو لینا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں نوجوانوں آؤ اس تحریک پہ آئے، ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق ہے اور ہمارا تعلق قرآن سے ہے، تو پھر کیا مطلب کیا ہوگا؟ پھر ہم شکر والے ہیں، پھر ہم کیا ہیں؟ اللہ کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کی یہ قدر کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر انسان جو ہے اس کائنات کے اندر اللہ کی بات مانی ہے، قرآن کی بات مانی ہے، حدیث کی بات مانی ہے، رسول کی بات مانی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور اس کا جو پلڑا ہے بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے او نفس جیڑا سکون دے اندر ہے، اور جیڑا آرام دے اندر ہے، اور جیڑا خوشی دے اندر ہے، اور جیڑا نفس اللہ دے نال خوش ہے، اللہ ان دے تے خوش ہے۔ ان دی تفسیر اینے کرو کہ بندہ نیک ہے، بندہ سچا ہے، بندہ صالح ہے، اور بندہ اللہ دے تابعدار ہے، اور بندہ اللہ رب العالمین دے اطاعت گزاری کرنے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، بڑے باز سن دے ہو، بڑے درس سن دے ہو، اور بڑیاں نیک گلہ سن دے ہو، تو میرے بھائیوں آؤ اس پلیٹ فارم پہ کہ ہم نے جو سننا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ہے دنیا کائنات کے اوپر آیا ہے، ایک سچ بولتا ہے، دوسرا سچ بولتا ہے، ایک سال سچ بولتا ہے، زندگی کا ایک
हिस्सा सच बोलता है, जिंदगी का दूसरा हिस्सा सच बोलता है, और अव्वल से लेकर आखिर तक, बचपन में भी और जवानी में भी और उसके बाद बुढ़ापे के अंदर भी वो सच बोलता है। अल्लाह के यहाँ सच्चा लिखा जाता है। और मेरे भाइयों, ये सच बोलने से कभी भी नुकसान नहीं होगा, कभी भी घाटा नहीं होगा। इस कायनात के अंदर अगर तुम सच बोलोगे तो आपकी कदर दुनिया में भी होगी, आपकी कदर आपके सांस निकल रहे होंगे उस वक्त भी होगी, आपके सांस निकल जाएंगे आपकी कदर उस वक्त भी होगी, आपके कब्र में चले जाएंगे, लहद के अंदर चले जाएंगे, आपकी कदर वहां पे भी होगी। आप कब्र से उठेंगे, मैदान महशर के अंदर जाएंगे, आपकी कदर वहां भी होगी। आप ये मैदान महशर सजा होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, आपकी कदर वहां भी होगी। अल्लाह के कुटहरे के अंदर भी आपकी कदर होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बंदे दी इनसे इस नौजवान दी, इस साले दी, इस नेक दी, इस सच बोलन वाले दी जिंदगी रूह परवाज कर दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अर्श तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तियां दी ड्यूटी लगा देंदे ने। ओ फरिश्ते आओ, आज मैं तुम्हें एक काम के लिए भेजना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं फरिश्ते, अल्लाह जी कौन सा काम है? कहा कि फलां मेरा नेक बंदा, फरमा बरदार बंदा, सच्चा बंदा, ईमानदार बंदा, कुरान पे अमल करने वाला बंदा, हदीस पे अमल करने वाला बंदा, मेरा ताबेदार बंदा, मेरा कौलन सदीदा सच बोलने वाला बंदा, आज दुनिया की लालच को ठुकराने वाला, दुनिया के माल को ठुकराने वाला, दुनिया के गुरूर को ठुकराने वाला, दुनिया की शोहरत को ठुकराने वाला, दुनिया के लिए नहीं जीता, वो कुरान के लिए जीता है, वो हदीस के लिए जीता है, उसकी रात भी कुरान के लिए, उसकी सुबह भी कुरान के लिए, उसके कारोबार के वक्त भी वो कुरान के लिए जीता है। और मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवानों, आपने बड़े वाज सुने होंगे, लेकिन जो मैं तड़प लेकर आया हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ, और दुनिया कायनात के लोगों, दुनिया में बड़े बड़े जाबर आए, दुनिया के अंदर बड़े मालदार आए, दुनिया के अंदर बड़ी जिस्मानी कुव्वत रखने वाले आए, दुनिया के अंदर बड़ी बात के फन रखने वाले आए, दुनिया के अंदर बड़ी ये न मालूम बता वाले आए, दुनिया के अंदर कौमे समूद जैसे आए जो पत्थरों को भी कुरेद के इमारतें बनाते थे, कौमे शुएब की तरह ये इनकी कौम की तरह के लोग भी आए, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ये जाबर कौम भी आपके सामने है। लेकिन उनका तज़किरा किन अल्फाज के साथ है? अल्लाह उन पे गुस्से है, अल्लाह ने उन पे गज़ब किया है, गैरल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, और फरमाया मेरा उन पे गुस्सा भी है, मेरा इन पे नाराजगी भी है, और मेरी इन पे पकड़ भी है, इनके लिए जहन्नम भी है, इनके लिए अंगारे भी है, और इनके लिए तड़पती हुई आग भी है, और इनके लिए पी है, कांटेदार ये जहन्नम के अंदर दरख्त भी है, और पीने के लिए जिस्म के फोड़ों की पीप है, और इनके लिए क्या कुछ नहीं है। अल्लाह कहते हैं इनके लिए मेरी पकड़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह को इन पे तरस नहीं आता फिर जो नाफरमान होता है। आओ मैं तुम्हें एक आईना दिखाना चाहता हूँ। कौमें ये साले है, इन पे क्या अजाब ना आया। अल्लाह अकबर, कोई हद ना रही। कौमें जो ये लूत है उन पे कैसा अजाब आया। अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता हुआ नजर ना आया। अल्लाह ने जमीन से उठाकर अर्श पे जाकर नीचे फेंक कर और उसके बाद ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसाई है। और मेरे भाइयों, अल्लाह का गुस्सा बड़ा सख्त है। अल्लाह का गुस्सा जो है बड़ा ताकतवर है, बड़ा गालिब है। आओ दुनिया कायनात के लोगों, ये अपने तकब्बर को छोड़ो, अपने गरूर को छोड़ो, अपनी तशहीर को छोड़ो। आओ कुरान की तरफ,
آؤ حدیث کی طرف۔ اور کائنات کے لوگوں، جب اما من ثقلت موازینہ، یہ دنیا کائنات کے، یہ زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، اور یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، یہ پہاڑ جو ہے یہ روئی کی طرح یہ آگے پیچھے یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، یہ دنیا کائنات کے ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے ہوگا، میرے سامنے ہوگا، قیامت آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ایک فکر لے لو، ایک منشور لے لو، ایک اپنا حد مقرر کر لو۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی بات ماننی ہے، رسول کی بات ماننی ہے۔ مجھے کس سے کہانیاں نہیں چاہیے، مجھے جو ہے کسی کے واقعات نہیں چاہیے، مجھے کسی کے یہ دنائی نہیں چاہیے، مجھے کسی کی فقاہت نہیں چاہیے، مجھے قرآن چاہیے، مجھے حدیث چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جب پلڑا باری ہو جائے گا، اللہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، میں بھی راضی ہوں۔ اور فرمایا، اللہ کہتے ہیں یہ روح اللہ پہ راضی ہو جائے گی۔ کیسے نہ راضی ہو؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندے کی روح نکلتی ہے تو اس وقت اس کی جنت دکھا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، کیسا سہانا وہ کیفیت ہوگی کہ بندہ اپنی جنت دیکھ لیتا ہے، جب بندہ اپنا محل دیکھ لیتا ہے، بندہ اپنے یہ سیر و سیاح یہ پارک دیکھ لیتا ہے، اور اپنی خدمت گزار دیکھ لیتا ہے، اور کیسے نہ یہ جان مطمئن ہو، کیسے نہ راضی ہو، کیونکہ ساری زندگی اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اور اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، اور اس نے اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کیا، اور اس نے، اور میرے بھائیوں ذرا زور سے سنو، غور سے سنو، توجہ سے سنو، خشوع وضو سے سنو، اور اپنی دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنو۔ آج میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ منٹ دیے گئے ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں کوئی تقریباً 20 حدیثیں سنا کے جاتا، اور میں تمہیں قرآن کی 20 آیات سنا کے جاتا، لیکن میں 3 یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے یہ انسان کے نفس کیسے راضی نہ ہو کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، انسان کو اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے، اس کی جنت دکھا دی جاتی ہے۔ روح کہتی ہے مجھے جلدی نکال لو، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ یاد آتا ہے، اور یہ بڑی بے تڑپی سے کہتی مجھے نکال لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مومن کی روح جو ہے ایک جس طرح آٹے سے بال نکلتا ہے ایسے نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسی کی تصویر کشی اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کو اطمینان ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے، میں نے کسی کے یہ گالی کا میں نے بوجھ اٹھانا ہے، میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا اس کا بوجھ اٹھانا ہے، میں نے کسی کے ساتھ یہ فراڈ کیا اس کا بوجھ اٹھانا ہے، میں نے بہن کا حق کھایا اس کا بوجھ اس کے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر نیک کام کیے ہیں، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں کھایا، اللہ کی حدوں کو پار نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ مطمئن ہے، آج یہ اطمینان سے ہے، آج یہ بڑی خوش ہے۔ کیوں خوش نہ ہو؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کو یہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا ہے، اس نے اپنی مٹھی کو
بند رکھا ہے، گناہ اچھا لگتا تھا، اس نے اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھا، اس کو یہ دنیا کی تشہیر اچھی لگتی تھی، اس نے اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھا ہے، تو اس کو کیسے اطمینان نہ ہو، کیونکہ سارے لوگ اس سے تعریفیں کر رہے ہیں، فلاں کہہ رہا یہ نمازی ہے، فلاں کہہ رہا ہے یہ حاجی ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے ہمسائے سے اچھا تھا، فلاں یہ کہہ رہا ہے بہن سے اچھا تھا، فلاں یہ کہہ رہا ہے بیوی سے اچھا تھا، فلاں یہ کہہ رہا ہے اپنے شعبے میں اچھا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ اور دنیا کائنات کو میں آپ کو ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک تصویر کشی بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا اور بروں کا انجام کیا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، زندگی گزر گئی ہے، آج اپنا محاسبہ کر لو، چاہے 10 سال گزر گئے، چاہے 20 سال گزر گئے، چاہے 30 سال گزر گئے، چاہے 50 سال گزر گئے، چاہے 90 سال گزر گئے، آج اللہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لو، آج اللہ سے معافیاں مانگ لو، اور جتنا حد الوسع، کسی کا قرضہ دینا ہے تو دے دو، کسی کا حق کھایا تو اس کو لٹا دو، کسی پہ ظلم کیا اسی سے معافی مانگ لو، اور کسی کو تنگ کیا ہے اسی سے معافی مانگ لو۔ اور کائنات کے لوگوں، یہ میں جذبات میں بات نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں قرآن سے، جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، قرآن کی بات سچی ہے، قرآن کی بات جو ہے یہ اپنی جگہ پہ، یہ بالکل 100% یہ اپنی قائم اور دائم ہے، لیکن ہمارا ایمان قائم دائم نہیں ہے، ہماری کیفیت قائم دائم نہیں ہے، ہمارا سچ قائم دائم نہیں ہے، ہمارے ذہن قائم دائم نہیں ہے۔ قاری صاحب جی جھوٹ بولیاں بغیر گزارا نہیں، قاری صاحب جی یہ دنیا وچ رہنا ہے، کوشش کرنا پائے گا۔ اور میرے بھائیو، اسی دنیا واسطے سوچ دے ہو، آج میں دعوت دینا آیا، دنیا واسطے نہ سوچو، جیڑی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، جیڑا اللہ نے قسمت لکھیا وہ لب کے رہنا، وہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ کوئی کھو نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیو، آخرت دا سوچو، آخرت دا سوچو، اے دنیا دا سوچیا دنیا تے مٹ جانا، آخرت اپا جواب کی دوان دے، آخر اللہ دے کٹارے چ جانا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العالمین دے سامنے کھلونا ہے، حساب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کتھوں کمایا سی، کتھے خرچ کیتا، اللہ نے پوچھنا ہے کہ صبح شام دوپہر کتھے گزاری، اللہ نے پوچھنا کہ تو کی کیتا کی نہیں کیتا۔ تو میرے بھائیو، اندہ کدی کلیا بیٹھ کے کدی سوچیا کہ اللہ نے پوچھ لیا فجر ٹائم کتھے سی، کی جواب دوں گے اللہ ستے سی، اللہ نے پوچھا زور ٹائم کتھے سی، کاروبار دے سی، عصر سی کاروبار سی، مغرب سی اللہ سفر سی، اور عشاء سی اللہ جی نیند آندی سی، کی جواب دیں گے؟ اور میرے بھائیو، اصلاحی باتیں ہیں، کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ یہ دنیا نہ کمائی، اللہ دنیا جی گزارا کیا میں کرنا سی، اللہ کہے گا مینوں تو کمزور سمجھا، تیرا میں مالک اور رازق نہیں سی، اور میں قہار نہیں سی، میں قدوس نہیں سی، میں مالک نہیں سی۔ اللہ اس وقت بندے دیاں دماغ دیاں کھڑکیاں کھل جان گیاں، اس وقت انسان کہے گا ہائے افسوس،
یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں کسے نو اپنا دوست نہ بناندا، اور میں دنیا دے اندر اللہ دا تابعدار ہوندا۔ لیکن اس وقت انسان کی کہے گا اللہ دے سامنے، اللہ جی مینوں ایک باری دنیا تے بھیج دے تے میں تیری تابعداری کراں گا۔ اللہ فرماندے نے نہیں، مینوں پتا اے جیڑیاں نعمتاں میں تینوں دے چھڑیاں سی نا، اور جیڑا میں پیارا محبوب لاڈلا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دے چھڑے سی، تینوں اودو سمجھ نہیں آئی، تینوں ہون بھی سمجھ نہیں آنی۔ اور کڈا جملہ میرے بھائیو، کتنا بڑا جملہ کہ اس دنیا کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ قرآن ہمارے سامنے، حدیث ہمارے سامنے، اللہ کی بات ہمارے سامنے، اللہ کا فیصلہ ہمارے سامنے، اللہ کی واضح آیات ہمارے سامنے، اللہ رب العالمین کے واضح احکام و مسائل ہمارے سامنے، اج بھی اسی کو لے رہے، اسی کیوں بھلے رہے؟ میں اندھے تے بڑا ہی سوچدا ہوں کہ اسی بھلے کیوں ہیں، وجہ کی ہے؟ مینوں تے ایک کوئی سمجھ آئی ہے، اسی کیوں بھلے ہیں؟ اسی بھلے ہیں اپنے مالک نو کمزور سمجھا ہے، ساڈا ایمان کمزور، ساڈا عقیدہ کمزور، ساڈا توکل کمزور۔ اگر ساڈا توکل پورا ہوئے، ساڈا ایمان پورا ہوئے، ساڈا عقیدہ مکمل ہوئے، تو میرے بھائیوں پھر ساڈے جسم تے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے، ساڈی نماز قضا نہیں ہو سکتی، ساڈی زکوٰۃ، ساڈا حج، ساڈے روزے قضا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اسیں بڑے اپنے سہارے لب کے رکھے ہوئے ہیں کہ میرے پاس دولت ہوئے گی تو مینوں کسی دی ضرورت ہی نہیں، میرے فلاں دے کنٹینٹ ہونگے، مینوں فلاں دی ضرورت ہی نہیں، مینوں کہنا اس طرح دے انسان بڑے سہارے ڈھونڈدا۔ لیکن میرے بھائیو، اگر تو اگے بھی ایسی سوچئے کہ ساڑی عمر تو بعد، ساڑی زندگی تو بعد، ساڑی قبر تو بعد کہ انہاں نے ساڑا ساتھ دینا یا نہیں دینا، کیا اے مال سانو تے کم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پڑھئے نا، قرآن اے دسدا کہ نہ ہوتے مال کم ہونا کہ بندہ کہے اللہ جی اینا میں کو سونا، انی دولت، اینا معلوم متا، اللہ منو عذاب تو میرے چھٹکارا دے دے۔ اللہ کہیں گے نہیں، لا عدل، نہیں فدیہ ہوگا، نہیں معاوضہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، ذرا سوچئے، ذرا فکر کیجئے اپنی زندگی کی کہ میری زندگی جو ہے نا، میں نے اس سے کامیابی کے لیے میں نے کون سے کام کیے ہیں؟ کامیابی دنیا کی اور آخرت کی، اور یہ کامیابی دنیا جو ہوئے آخرت جو ہوئے، انہوں کامیابی کہہ دے اینا میں کہ دنیا دے ہوتے کامیابی نہیں، کامیابی ڈھونڈ دیا آخرتی کامیابی تو بندہ نکارا ہو گیا، اے کامیابی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے کلیاں بے کے سوچا جو کہ کامیابی کندہ نام ہے؟ اللہ دی اطاعت دا نام کامیابی ہے۔ اپنے نفس نو اپنے کنٹرول دے اندر کر لینا ایک کامیابی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اور غور کرا یہ آخری دو گلہ، اے نفس اطمینان والے نفس، اے اطمینان والے نفس، ہونتے اطمینان والے ہو گئے ہونا،
اوے ہاتھ اٹھا کے کہو آج تو اس بعد اسی اے اپنے آپ دے نال مشورہ کر لیا کہ آج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا، آج تو بعد قرآن دے نال دغا بازی کرنی، حدیث دے نال بے وفائی کرنی۔ اوے ہاتھ چک کے کہو اللہ نو میں پتہ چل جائے میرے بندیاں نے قرآن دے نال حدیث دے نال وفاداری دا اعلان کر دیتا ہے، تے اللہ فرمان گے اے نفس جا چلے جا میری جنت دے اندر، میں تیرے تے خوش۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔